السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان عمر فاروق مدنی، آپ دیکھ رہے ہیں نمی اسٹوڈیو۔ ناظرین، انڈیا نے گزشتہ ہفتے اپنے قومی ٹیلی ویژن دوردرشن اور آل انڈیا ریڈیو پر خبرنامے کے بعد موسم کی خبروں میں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر اور گلگت بلتستان کے علاقوں کو بھی شامل کر لیا۔ ناظرین، ان علاقوں کے موسم کی پیش گوئی بھی اسی طرح کی جا رہی ہے جیسے ملک کے دوسرے خطوں کے موسم کا احوال بتایا جاتا ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب پوری دنیا کرونا کی وبا سے نبرد آزما ہے اور خود انڈیا میں کرونا کے ہزاروں مریض ہیں جن کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اچانک انڈیا کی طرف سے یہ قدم اٹھانے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ناظرین، یہ پہلی بار ہے جب انڈیا کے محکمہ موسمیات نے گلگت بلتستان اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے شہروں میرپور اور مظفر آباد کے موسم کی خبریں شروع کی ہیں۔ انڈیا کے محکمہ موسمیات IMD کی ویب سائٹ پر شمال مغربی سب ڈویژن کے تحت مظفر آباد، سکردو اور وادی نیلم کے موسم کی اب روزانہ خبریں دی جا رہی ہیں۔ ناظرین کرام، IMD کے سربراہ مرتنجے موہاماباترا کا کہنا ہے کہ محکمہ موسمیات پورے جموں کشمیر اور لداخ کے خطے کے موسم کی خبریں جاری کرتا ہے۔ ہم موسم کی خبروں میں گلگت بلتستان اور مظفر آباد کا ذکر کر رہے ہیں کیونکہ یہ انڈیا کا حصہ ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ یہ فیصلہ حال ہی میں پاکستان کے سپریم کورٹ کی جانب سے گلگت بلتستان میں انتخابات کے انعقاد کی منظوری کے فیصلے کے ایک دن بعد کیا گیا۔ ناظرین، بات یہاں تک نہیں رہی۔ آگے چلتے ہوئے انڈیا کے وزیر خارجہ SG شنکر نے گزشتہ ستمبر میں کہا تھا پاکستان کا زیر انتظام کشمیر انڈیا کی ملکیت ہے اور ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ ایک دن یہ باضابطہ طور پر انڈیا کا حصہ بن جائے گا۔ انڈیا کے بعض ماہرین کا خیال ہے کہ یہ پاکستان کے بارے میں انڈیا کے موقف میں ایک بڑی تبدیلی کا اشارہ ہے۔ انڈیا کے روزنامہ ہندوستان ٹائمز نے اپنی ایک رپورٹ میں بعض سرکاری اہلکاروں کے حوالے سے لکھا تھا کہ پاکستان کے زیر انتظام علاقوں کو انڈیا کے موسم کی خبروں میں شامل کرنے کا یہ تصور قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈول کا ہے۔ ناظرین، رپورٹ کے مطابق اس بارے میں ایک باضابطہ تجویز 3 مہینے پہلے تیار کی گئی تھی۔ اسے قومی سلامتی کے نائب مشیر کے دفتر سے خارجہ اور داخلہ سیکرٹریوں کے پاس بھی بھیجا گیا۔ اسے انٹیلیجنس بیورو اور ریسرچ اینڈ انٹیلیجنس ونگ را کے پاس بھی بھیجا گیا۔ اس کی حتمی منظوری تقریباً 2 ہفتے پہلے آئی۔ ناظرین، انڈیا سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ اس قدم کا بنیادی مقصد یہ پیغام پاکستان کو دینا ہے کہ یہ میرا علاقہ ہے اور اپنے اقتدار اعلیٰ پر زور دینے کے لیے ہر قدم اٹھایا جا رہا ہے۔ ناظرین، اخبار نے ایک دوسرے اعلیٰ اہلکار کے حوالے سے لکھا ہے کہ انڈیا پاکستان اور اس کے اتحادیوں کو یہ واضح پیغام دینا چاہتا ہے کہ اسلام آباد جموں کشمیر کے 86,000 مربع کلومیٹر کے رقبے پر غیر قانونی طور پر قابض ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ کرونا وائرس کی عالمی وبا کے اس دور میں جب انڈیا اور اس کے زیر انتظام کشمیر میں مکمل لاک ڈاؤن نافذ ہے تو حکومت نے کشمیر میں ڈومیسائل لا جیسے کئی بنیادی فیصلے کیے ہیں۔ یہ پہلو ابھی بھی اہم ہے کہ اپریل سے اب تک جموں کشمیر میں سیکیورٹی آپریشن میں تقریباً 25 شدت پسند مارے جا چکے ہیں۔ ناظرین، دلی میں دائیں بازو کے حامی ٹی وی چینلوں نے کشمیر سے متعلق حکومت کے اقدامات کی ستائش کی ہے۔ کشمیر میں شدت پسند تنظیم حزب المجاہدین کے کمانڈر کی شہادت کے بعد حزب المجاہدین اور جیش محمد کے حوالے سے پاکستان ان دنوں ایک بار پھر ٹی وی چینلوں پر بحث اور خبروں میں آنے لگا ہے۔ ناظرین، بعض تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ کشمیر سے متعلق اقدامات کا تعلق کرونا کی صورتحال سے بھی ہو سکتا ہے۔ ان کے خیال میں حکومت نے جس طرح دوسرے شہروں سے بڑے شہروں میں آئے مزدوروں کی صورتحال کو ہینڈل کیا ہے اور جو موجودہ صورتحال ہے اس سے حکومت کی امیج کو نقصان پہنچا ہے اور ملک کی ایک بڑی آبادی ناراض ہوئی ہے، اور ان حالات میں کشمیر اور پاکستان کرونا کی مشکل صورتحال سے توجہ ہٹانے کے لیے کارگر ثابت ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، آپ دیکھتے رہیے نمی اسٹوڈیو۔ مزید
نیوز سننے کے لیے آپ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ آپ کا میزبان عمر فاروق مدنی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔